جو کوئی بھی حسین کے لیے زخم کھاتا ہے، ایسا مت سمجھنا کہ اس کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، خود حسین والی و وارث۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، دیکھو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نماز کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وضو کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا؟ غسل کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا؟ تیمم کیسے بھی کر سکتے ہیں کیا؟ حمام ہے آپ کا، پانی ہے آپ کا، آپ موجود ہیں، آپ جیسے چاہیں پانی ڈال کے غسل کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو جب نجاست بھگانے والی چیزیں بنا اصول کے نہیں، بنا طریقے کے نہیں، تو طہارت لانے والی چیزیں بنا طریقے کے کیسے ہو سکتی؟ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم بہت بڑا جملہ۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ، ویسے ہی ماتم کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ کو وہ طریقہ اس لیے نہیں بھولنا ہے کیونکہ وہ طریقہ خود آپ کے معصوموں نے بتایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اچھا ایک بات بتاؤ، معصوم کی گفتگو ہو رہی ہے، بادشاہ کا دربار ہے، وہ جانتا ہے کہ دربار، پاور، لشکر، تلوار، سب کچھ کے باوجود میں سجاد کو نہیں روک سکتا، مگر اگر سجاد کسی چیز سے رک جائیں گے تو اس کا نام ہے اذان۔ اذان سن کے مجھ پہ فرق نہیں پڑے گا مگر ان پہ پڑے گا۔ اذان کا اثر کس پر ہوگا؟ جو خود عقل ہوگا یا عقل والوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر ان سے الگ ہے تو اس پہ اذان کا اثر نہیں ہوگا۔ خوب ماتم کرو، خوب ماتم کرو، بھول جاؤ کہ تمہاری پسلیاں ہڈیوں سے بنی ہیں، مگر جیسے ہی مؤذن کہے اللہ اکبر، ایسے ہاتھ گرا لو جیسے سجاد نے اپنی زبان روکی تھی، کیونکہ تمہارا ہاتھ سجاد کی زبان سے زیادہ مقدس نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں کچھ لوگ ایک دوسرا اینگل دیتے ہیں کہ معصوم کی بات کو اذان سے روکا گیا۔ ارے بھائی وہ اس نے روکا، ہر چیز ایک طریقے کے ساتھ، ایسا نہیں کہ مسجد سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کی انجمن کے نوحہ خان صاحب 32 شعر کا کلام پڑھیں گے تو آپ اس 32 کی شعر کے کلام کی ادائیگی کے لیے ماتم کیے جا رہے ہیں اور وہاں لوگ نماز پڑھے جا رہے ہیں، اور آپ وہاں ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں لوگ آپ کو ماتم کرتا دیکھ رہے ہیں۔ تو ماتم نماز سے الگ نہیں دکھنی چاہیے، بس یہ یاد رکھنا۔ ماتمی جوان مسجد سے الگ نہیں دکھنا چاہیے، یہ دو قومیں نہیں ہیں، یہ دو قومیں نہیں ہیں۔ اب آپ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں، بہت زبردست، آپ نے خون نکالا ہے، اچھا خون نکال لیا آپ نے، مولا کے لیے نکالا نا، تو یہ فوٹو فیس بک پہ کیوں جا رہی ہے؟ مجھے سمجھا دیجئے، مجھے ایک لاجک دے دیجئے کہ آپ نے یہ تو مولا کے لیے نکالا تھا، تو مولا کے لیے نکالا تھا، بہ گیا، آپ چپ چاپ اپنے زخم کو آپ چھپائیے اور چلے جائیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیس بک پہ کیوں جا رہا ہے؟ اور بہت کلوز تصویر کیوں جا رہی ہے؟ اور کٹتے ہوئے زخم اور پھٹتے ہوئے زخم یہ کیوں جا رہا ہے بھائی؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کس سے لائک لینے کے لیے؟ کس سے کمنٹ کروانے کے لیے؟
اور اگر آپ یہ زخم لائک اور کمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا زہرا کچھ نہیں دیں گی اس کا بدلہ. میں نے آپ کو کہہ دیا جو مجھے کہنا ہے. یہ سمجھ لیجیے. یہ فوٹو اگر آپ نے لائک اور کمنٹ کے لیے لگائی ہے تو پھر لے لیجیے, آپ لائک لے لیجیے اور آپ کمنٹ لے لیجیے. کچھ پیسہ ویسا مل جائے تو ایف بی سے لے لیجیے, ٹھیک ہے. مگر زہرا اسی جوان کو اس کے زخموں کا صلہ دے گی جس نے صرف حسین کے لیے لگایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ اس کا نیگیٹو پہلو دیکھیے. آپ کو پتا ہے کہ جب تک یہ اسلامک آتنکواد کا لفظ میڈیا میں نہیں آیا تھا تب تک ویسٹ کی پوری دنیا ہمارے خلاف تھی, اور ہمارے خلاف جو ایویڈنسز جمع ہو رہے تھے وہ ایویڈنس اس طرح جمع ہوتے تھے کہ صاحب یہ ایسی قوم ہے کہ جس کا خود پہ ہی کنٹرول نہیں رہتا, یہ اپنے آپ کو ہی مارتی ہے. آپ سمجھیے, ایک عزاداری کی خوشبو ہے, ایک عزاداری کی حساسیت ہے, ایک عزاداری کی فیلنگ ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں یہاں خطابت کے جملے استعمال نہیں کر رہا ہوں, وکالت کے جملے استعمال کر رہا ہوں. آپ کی ماں ہے, آپ کے باپ ہیں, آپ کا سگا بھائی ہے, آپ کا خون ہے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, دوسرا اسے نہیں سمجھ سکتا. آپ کا سگا بھائی آپ کا سگا بھائی ہے, مگر کسی کے لیے وہ سرکار کی آبادی کا ایک حصہ ہے, وہ ایک ماتر ووٹر ہے, اس کے علاوہ نہ وہ بھائی ہے نہ بہن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو کربلا کی جو خوشبو ہے جو آپ سمجھ لیں گے وہ دوسرا نہیں سمجھے گا. کربلا کی جو حساسیت ہے جو آپ سمجھ لیں گے وہ دوسرا نہیں سمجھے گا. کربلا کو جیسے آپ پیش کر لیں گے ویسے دوسرا پیش نہیں کرے گا. وہ جب بھی گفتگو کرے گا نیگیٹو اپروچ میں کرے گا, اور جب وہ نیگیٹو اپروچ میں کرے گا تو سوال عقل پہ آئے گا. جب وہ نیگیٹو اپروچ لے گا تو سوال عقل پہ آئے گا, اور جب سوال عقل پہ آئے گا تو یہ ساری ایف بی میں پھیلی ہوئی تصویریں ایویڈنس بنے گی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری تصویریں ایویڈنس بنے گی. جب یہ ایویڈنس بنے گی تو آپ کو پتا ہے جو لوگ تھوڑے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کو کوئی بہت بڑا کام نہیں ملتا تو لندن جا کے کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی سرفرا ایک بجٹ دے دے گا کہ صاحب یہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھنی ہے, اور وہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے ایویڈنس جمع کریں گے اور آپ کو کچھ بھی ثابت کریں گے. اس لیے آپ فیوچر میں آنے والے 100 سال کے بعد کے جو شیعہ جوان ہوں ان کے لیے ایک ایسا ماحول کھڑا کریں کہ انہیں عاقل کہا جائے, عاقل کے سوا کچھ نہ کہا جائے. درود پڑھیں محمد.